گزشتہ دنوں مدرسے کی ایک بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے موجودہ صدر جناب حافظ رجب طیب اردگان صاحب نے فرمایا کہ جب بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بڑے ہو کے مردے نہلانے کی نوکری کرنی ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے کو غسال کے علاوہ کوئی روزگار کیا مل سکتا ہے میرا پتر؟ لہٰذا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن لے لو اور اپنا مستقبل سنوارنے کی فکر کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی نصیحتی کرنے والوں میں زیادہ تر بوڑھے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، اور میں بڑے ادب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے اپنی کتابیں بغل میں دبائے مدرسہ امام الخطیب کی طرف گامزن ہو جاتا۔ طیب رجب اردگان فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک پھل فروش تھے، ان کے مالی حالات اس بات کے متحمل نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی اعلیٰ اسکول میں ایڈمیشن دلواتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات سالن کے بجائے خربوزے کے ساتھ روٹی کھائی جاتی، اور پھر والدین کی اور خصوصی طور پر والد کی دین سے والدانہ محبت تھی کہ مجھے حفظ قرآن کی کلاس میں ایڈمیشن دلا دیا۔ پھر وقت گولی کی رفتار سے چلتا رہا اور میں نے استنبول کے اسی مدرسے سے 1973 میں اپنی تعلیم مکمل کی، قرآن مجید تجوید کے ساتھ حفظ کیا، گو کے بعد میں یونیورسٹی سے بھی انہوں نے مزید پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ترکی کی معروف مرمرہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس میں ماسٹر کیا، مگر ابتدائی تعلیم مدرسے ہی سے حاصل کی تھی۔ اب جب مجھے ان بزرگوں کی نصیحتیں یاد آتی ہیں اور خود پر کریم رب کی رحمتوں کی بارش دیکھتا ہوں تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہہ کر اردگان نے حاضرین کو بھی اپنے ساتھ اشک بار کر دیا۔ واضح رہے کہ مسلم حکمرانوں میں اردگان پورے عالم اسلام میں مقبول ترین لیڈر ہے۔ ٹویٹر میں سب سے زیادہ فالوورز طیب اردگان کے ہیں، اور ان میں بھی 70% فالوور عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد عرب دنیا میں انہیں ہیرو کا خطاب مل چکا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بچے ترکی کے دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ 2015 کے اوائل میں جاری اعداد و شمار کے مطابق ان طلباء کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، تاہم وہاں کے مدارس کا نظام تعلیم بھی مکمل جدید خطوط پر استوار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ترکی اور عالم اسلام کی ترقی کے لیے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہمارے ملک